کرپشن کا آپ سکینڈل کریں, اس کے بعد کہیں قید بھی نہ کیا جائے, تو پھر سارے ملک کے ڈکیتوں کو اور سارے قاتلوں کو چھوڑ دینا چاہیے اگر یہ بات ہے. قید کے اصولوں کو فالو کیا جائے. جیل مینول کی جب خلاف ورزی ہوئی ہے ملاقاتیں بند ہوگی, آپ جیل مینول کے ساتھ ابائڈ کریں گے ملاقات ہو جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ سہیل آفریدی صاحب نے اب آہستہ آہستہ توجہ دینا شروع کی ہے, ان کے بیہیویئر میں ایک چینج ہے اب, کیونکہ تھوڑے سی ذرا سیریسنس آئی ہے اور سہیل آفریدی اب میٹنگز میں آ رہے ہیں, تو لیٹس سی ہاؤ تھنگز ٹرن آؤٹ ان دی نیکسٹ فیو ویکس. حکومت کا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو اس کے بانی سے ملاقات کرانے کی اجازت دینے کا اشارہ. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا رویہ بہتر ہوا ہے. پی ٹی آئی والے جیل مینول کی پاسداری کریں تو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہو جائے گی. جیل مینول کی خلاف ورزی کوئی بھی کرے گا اس کی ملاقات بند ہوگی. پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ میں گفتگو کرتے ہوئے عطا تارڑ نے کہا, جو اشخاص ملاقات کے قواعد کی خلاف ورزی کرتے گئے ان پر کراس لگتا گیا. عطا تارڑ نے کہا, بانی پی ٹی آئی کا ناشتہ غریب کے 4 دن کے کھانے کے برابر ہے. انہیں ایکسرسائز کے لیے ٹریڈ مل ملی ہوئی ہے. پی ٹی آئی کا جلسہ پشاور میں ہو یا کوہاٹ, لوگ ان کے جلسوں میں نہیں جا رہے. پی ٹی آئی کے ووٹرز مایوس ہو کر گھر بیٹھ گئے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی بجلی کی ترسیل کار اور پیداواری کمپنیز کی نجکاری تیز کرنے کی ہدایت. ترسیلی نظام میں بہتری کے منصوبوں کو جلد مکمل کرنے کا حکم دے دیا. وزیر اعظم نے بجلی کے شعبے میں اصلاحات سے متعلق اجلاس میں کہا, نجکاری سے مسابقت پر مبنی مارکیٹ ہی ملک میں توانائی کے مسائل کا پائیدار حل ہے. بیٹری انرجی اسٹوریج سسٹم پر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور نجی شعبے کی شمولیت سے کام کیا جائے. ڈیزل کی قیمت میں 14 روپے فی لیٹر کمی کر دی گئی. پیٹرول کی قیمت 263 روپے 45 پیسے برقرار. نوٹیفیکیشن جاری, قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے ہو گیا. اسٹیٹ بینک کا شرح سود میں 50 بیسس پوائنٹس کمی کا اعلان. نئی شرح سود 10.50% مقرر کر دی. مانیٹری پالیسی بیان جاری کر دیا. مرکزی بینک کے مطابق جولائی تا نومبر مہنگائی سے 5 سے 7% کے ہدف میں رہی. عالمی حالات برآمدات کے حوالے سے دشوار ہیں. قیمتوں کا موجودہ استحکام یقینی بنانے کے ساتھ پائیدار اقتصادی ترقی کو سہارا دینے کے لیے پالیسی ریٹ کم کرنے کی گنجائش ہے. معاشی تجزیہ کار محمد سہیل نے کہا, زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری اور تیل کی عالمی قیمتوں میں کمی شرح سود کم کرنے کی وجہ بنی. کاروباری طبقے کا شرح سود کو سنگل ڈیجٹ پر لانے کا مطالبہ. ایف ای سی سی آئی نے کہا, موجودہ شرح سود سے معاشی ترقی یا روزگار بڑھنے کی امید نہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا شرح سود میں کمی پر اظہار اطمینان. کہا, حکومتی معاشی ٹیم کی محنت رنگ لا رہی ہے. شرح سود میں کمی سے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار زیادہ مستفید ہوں گے. آسٹریلوی حکام نے بونڈائی بیچ کے حملہ کی تفتیش میں تعاون کے لیے بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی سے رابطہ کر لیا. بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق آسٹریلوی حکام نے حملہ کے پس منظر کی تفتیش کے لیے انڈین انٹیلیجنس سے تعاون مانگا ہے. انڈین میڈیا کا کہنا ہے کہ بھارتی انٹیلیجنس نے آسٹریلیا کو اس ضمن میں مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے. اس سے پہلے ایک حملہ نوید اکرم کے ساتھ کام کرنے والے شخص نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کے خیال میں نوید اکرم کے والد ساجد اکرم کا تعلق بھارت سے ہے جبکہ ماں اطالوی ہے. سڈنی کے بونڈائی بیچ پر حملے میں 10 سال کی بچی سمیت 15 افراد کی ہلاکت کے واقعے کی تحقیقات جاری. آسٹریلوی وزیر اعظم نے دہشت گردی کے واقعے میں کسی بڑے انتہا پسند گروپ کے ملوث ہونے کو مسترد کر دیا. مقامی میڈیا سے گفتگو میں اینتھنی البانیز نے کہا, دونوں مسلح افراد نے اکیلے کارروائی کی. دونوں افراد واضح طور پر شدت پسند نظریات سے متاثر تھے لیکن کسی بڑے انتہا پسند سیل کا حصہ نہیں تھے. 24 سالہ نوید اکرم کسی انسداد دہشت گردی واچ لسٹ میں شامل نہیں تھا. آسٹریلوی وزارت داخلہ کے مطابق پولیس کی جوابی کارروائی میں مارا جانے والا 50 سالہ ساجد اکرم 1998 میں اسٹوڈنٹ ویزا پر آسٹریلیا آیا. ویزا 2001 میں آسٹریلین خاتون سے شادی کے بعد پارٹنر ویزا میں تبدیل ہوا. بیٹا نوید اکرم آسٹریلیا میں ہی پیدا ہوا. سڈنی میں دہشت گردی کے واقعے کو پاکستان سے جوڑنے کی بھارت، اسرائیل اور افغانستان کی کوشش بے نقاب. آسٹریلوی وزارت داخلہ نے بھی بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ساجد اکرم کے ٹورسٹ ویزا پر آسٹریلیا آنے کے جھوٹ کا پول کھول دیا. آسٹریلوی وزیر داخلہ کے مطابق ساجد اکرم اسٹوڈنٹ ویزا پر آسٹریلیا آیا. اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ نے بغیر تصدیق سب سے پہلے باپ بیٹا کے پاکستانی ہونے کا پروپیگنڈا کیا جسے را سے منسلک سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے پھیلایا. بھارتی اور افغان سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے جس پاکستانی نوجوان کو حملاور قرار دیا اس نے بھی ویڈیو پیغام میں کہا کہ اس کی تصویر استعمال کر کے جھوٹ پھیلایا گیا.
پتنگ بازی آرڈیننس 2025 پنجاب اسمبلی قائمہ کمیٹی داخلہ سے منظور. پنجاب اسمبلی سے بھی آئندہ اجلاس میں آرڈیننس کی منظوری متوقع. آرڈیننس متن کے مطابق ڈپٹی کمشنرز حکومت سے اجازت لے کر ضلع میں پتنگ بازی کی اجازت دیں گے. متعلقہ اضلاع میں بغیر حفاظتی اقدامات موٹر سائیکل چلانے پر پابندی ہوگی. دھاتی ڈور پر پابندی ہوگی. ممنوع ڈور پکڑے جانے پر 5 سال سزا، 20 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. سب انسپکٹر ممنوع مواد کی اطلاع پر بغیر وارنٹ گرفتاری کر سکے گا. پتنگ بازی اور پتنگ فروشی کے لیے رجسٹریشن کروانا لازمی قرار. بغیر رجسٹریشن پتنگ اور ڈور بنانے اور بیچنے پر 5 سال تک سزا اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا بسنت فروری کی 5، 6 اور 7 تاریخ کو منائی جائے گی. گھوٹکی میں ڈاکوؤں نے مسافر بس سے 18 مسافر اغوا کر لیے. عینی شاہدین کے مطابق بس میں 25 افراد سوار تھے جس میں خواتین بھی موجود تھیں. ڈاکو خواتین کو چھوڑ کر باقی مرد حضرات کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں. بس صادق آباد سے کوئٹہ جا رہی تھی. پولیس کے مطابق پولیس اور رینجرز کی نفری ڈاکوؤں کے تعاقب کے لیے روانہ کر دی گئی. سیکیورٹی فورسز کا ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کولاچی میں آپریشن. ISPR کے مطابق آپریشن میں بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے 7 خوارج مارے گئے. فائرنگ کے تبادلے میں وطن کے بہادر سپوت نائک یاسر خان نے جام شہادت نوش کیا. مارے گئے دہشت گردوں سے اسلحہ گولہ بارود برآمد. صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا کہنا ہے کہ دہشت گرد تنظیمیں سوشل میڈیا استعمال کر رہی ہیں. کچھ عناصر ملکی سلامتی کے در پہ ہیں لیکن سوشل میڈیا پر ملکی اداروں کے خلاف مذموم مہم چلائی جاتی ہے. ملکی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے طلال چودھری نے کہا PTI سوشل میڈیا پر ملکی اداروں کے خلاف مہم چلا رہی ہے. PTI کے اکاؤنٹس بیرون ملک سے چلائے جا رہے ہیں. سابق چیف جسٹس ریٹائرڈ قاضی فائز عیسیٰ کو دھمکیاں دینے کے مقدمے کا فیصلہ آ گیا. کالعدم TLP کے پیر ظہیر الحسن شاہ کو 35.5 سال قید کی سزا. انسداد دہشت گردی لاہور کی عدالت کا مجرم پیر ظہیر الحسن شاہ کو 6 لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنے کا بھی حکم. مجرم کے خلاف 2024 میں دھمکیاں دینے پر مقدمہ درج کیا گیا تھا. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ صوبائی خود مختاری وزیر اعلیٰ کے خود مختار ہونے کا نام نہیں. 17 سالوں میں 20,000 ارب روپے سے زائد سندھ کو مل چکے لیکن کراچی آج بھی رہنے کی بدترین جگہ ہے. آج کراچی میں MQM کے پاس نہ شہری حکومت ہے نہ مقامی حکومت. آج کے حکمرانوں کو کام کرنے کے لیے کراچی سے ہماری سیاست ختم کر دینی چاہیے تھی. سب کہتے ہیں کراچی کو ٹھیک کریں گے لیکن کب کریں گے اس کا انتظار ہے. مصطفیٰ کمال نے کہا کراچی دودھ دینے والی گائے ہے، اس کو چارہ تو دو. پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے. ہم کہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف نہ چلے جائیں. سندھ حکومت کی ترجمان سعدیہ جاوید کا مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس پر رد عمل. کہا کراچی کو اس نہج تک پہنچانے والے آج رو رہے ہیں. ریکارڈ دیکھیں پتہ چل جائے گا ان کے دور میں کراچی کتنا خوفناک شہر تھا. پیپلز پارٹی شہر کو بہتر بنا رہی ہے اور کراچی کی روشنیاں لوٹا رہی ہے. مزید کہا جنہوں نے بلدیاتی الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا وہ کس منہ سے مقامی حکومتوں کی بات کر رہے ہیں. پرانے فائنانس کمیشن کے تحت ملنے والے فنڈز پورے سندھ میں یکساں خرچ ہوتے ہیں. سب سے زیادہ ترقیاتی منصوبے کراچی میں چل رہے ہیں. بانی PTI کی بہن علیمہ خان کا آج پھر اڈیالہ جیل میں بانی PTI سے ملاقات کے لیے جانے کا اعلان. کہا وہاں بیٹھیں گے، ہماری ملاقات نہیں کرواتے، پانی پھینک دیتے ہیں. یہ کچھ بھی کر لیں ہم اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. بانی PTI کی ٹیم ہی ہماری ٹیم ہے. علیمہ خان گروپ اور بشرا بی بی گروپ پروپیگنڈا ہے. شیر افضل مرفت کو سنجیدہ لینے والوں پر حیرانی ہے. دوسری جانب انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے 26 نومبر احتجاج کے کیس میں فرد جرم کی کارروائی چیلنج کرنے کی علیمہ خان کی درخواست خارج کر دی. PTI کے بزرگ رہنما قاضی انور ایڈوکیٹ پارٹی رکنیت اور تمام عہدوں سے مستعفی. پاکستان بار کونسل کے انتخابات میں غیر متعلقہ افراد کی نامزدگی کی توثیق پر ناراض. کہا بس اب بہت ہو گیا، ان کے ساتھ روا سلوک ناقابل برداشت ہو گیا تھا. پاکستان بار کونسل کے انتخابات میں انہیں KP سے PTI کا امیدوار نامزد کیا گیا تھا. بیرسٹر گوہر نے ان کی نامزدگی کی تصدیق کی. اس کے باوجود غیر متعلقہ افراد عبدالستار اور قاضی ارشد کو پہلی اور دوسری ترجیح کا امیدوار نامزد کیا گیا. انہیں جان بوجھ کر تیسری ترجیح پر رکھا گیا.
नतीजे में दोनों गैर मुतल्लका उम्मीदवार कामयाब और वो नाकाम हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी ने अपनी डिग्री तनाज़े केस में बेंच में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर पर एतराज़ उठा दिया। कहा, आप भी जज हैं, मैं भी जज हूँ, मैंने आपके खिलाफ पिटीशन फाइल की, ये मफादात का टकराव है, आप इस केस में मेरे खिलाफ नहीं बैठ सकते। 34 साल पुराना केस है, पिटीशन का जायजा लेना है, वकील मुकर्रर करना है, 3 दिन का वक्त बहुत कम है, मोहलत दी जाए। अदालत ने जस्टिस जहांगीरी की ज़्यादा मोहलत देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा, इंसाफ आपको वैसे ही मिलेगा जैसे किसी और को मिलता है। अदालत ने कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। मजीद समाअत जुमेरात तक मुलतवी। अफगानिस्तान में छोड़ा जाने वाला अमरीकी असलहा तालिबान फोर्सेस की बुनियादी ताकत बन चुका। अफगान तामीर नौ के लिए अमरीकी इदारे सिगार की रिपोर्ट में इंकशाफ। लिखा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान की तामीर नौ पर 145 अरब डॉलर खर्च किए। इसका बड़ा हिस्सा अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए मुख्तस किया गया, मगर ये कोशिशें अफगानिस्तान में अमन व जमहूरियत कायम करने में नाकाम रहीं। अमेरिका अफगानिस्तान में 7 अरब 10 करोड़ डॉलर का असलहा छोड़ कर आया, जिसमें 4,27,000 छोटे हथियार, 10,000 गाड़ियाँ और 160 तैयारे शामिल हैं। FBI ने अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया और न्यू ऑरलेंस में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। 4 अफराद गिरफ्तार। लॉस एंजलिस में FBI हुक्काम ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया, मंसूबे के तहत बम धमाकों से नए साल की तकरीबात पर मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया जाना था। ऑरेंज काउंटी और लॉस एंजलिस में इमिग्रेशन एजेंट्स और गाड़ियों को निशाना बनाने का भी मंसूबा था। बॉन्डाई बीच पर हमले में मुलव्विस 24 साला नवीद अकरम दाइश से रवाबित के शुबे में 2019 में ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस एजेंसी के रेडार पर आया, मगर उसे खतरा ना समझा गया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने कहा, नवीद अकरम की जांच दीगर अफराद से ताल्लुक़ की बुनियाद पर की गई। तहकीक में खतरे का कोई इशारा ना मिला। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी हुक्काम ने भी ख्याल जाहिर किया कि नवीद अकरम और साजिद अकरम ने दाइश से वफादारी का अहद किया था। बॉन्डाई बीच पर हमलावरों की गाड़ी से दाइश के 2 झंडे मिले। हमलावर नवीद अकरम इस वक्त अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। सिडनी में हमलावर को दबोच कर बंदूक छीनने वाले शामी हीरो अहमद अल अहमद की ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया भर में पजीराई। ऑस्ट्रेलियाई रियासत न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर ने अस्पताल में ज़ेरे इलाज अहमद से मुलाकात की, बहादुरी की तारीफ की। अमरीकी अरबपति विलियम एक्मन का दिलेरी दिखाने वाले अहमद के लिए 1 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर इनाम का ऐलान। ऑनलाइन फंड्स इकट्ठा करने की मुहिम शुरू कर दी। 10 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर जमा कर लिए। सिडनी में फायरिंग के वाक़े के बाद एशेज सीरीज के तीसरे एडिलेड टेस्ट में सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक सिक्योरिटी रिस्पांस सेक्शन को स्टेडियम के इर्द गिर्द तैनात किया जा रहा है। बिग बैश लीग की टीम सिडनी सिक्सर्स के खिलाड़ियों को भी फायरिंग के वक्त फैमिलीज और करीबी अजीज़ व अकारीब की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए फ़ोन दिए गए। एंटी करप्शन कोड की वजह से मैच से कबल या दौरान फ़ोन का इस्तेमाल मना है। दूसरी जानिब इंग्लैंड के साबिक कप्तान माइकल वॉन का फायरिंग के वक्त करीबी रेस्टोरेंट में फैमिली के साथ मौजूद होने का इंकशाफ। माइकल वॉन का कहना था कि रेस्टोरेंट में बंद होना बहुत खौफनाक था, हम महफूज घर पहुंचे। डॉक्टर वर्दा के अगवा और कत्ल केस में पेशरफ। पुलिस ने केस के मास्टरमाइंड रिदा के शौहर वहीद के कब्जे से सोना बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान के कब्जे से सोने की 10 रसीदें भी बरामद हुई। मुल्जिमान की निशानदही पर आला कत्ल रस्सी बरामद की गई, जिससे डॉक्टर वर्दा को गला दबाकर कत्ल किया गया था। मुल्जिमान के कब्जे से 1 करोड़ 23 लाख के चेक भी बरामद। लाहौर में डीएसपी उस्मान हैदर ने बीवी और बेटी को कत्ल क्यों किया, हकायक सामने आ गए। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रजा का कहना है कि ये गैरत के नाम पर कत्ल का वाक़या नहीं। डीएसपी उस्मान हैदर अलहदा घर के मुतालबे पर बीवी पर तशद्दुद करता था। बेटी वालिद के बजाय माँ की हिमायत करती थी। बेटी की लाश कहना और बीवी की लाश शेखुपुरा से मिली। डीएसपी उस्मान ने बहुत चालाकी से सबूत मिटाने की कोशिश की। बीवी और बेटी को कत्ल करके अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने शक की बुनियाद पर डीएसपी उस्मान हैदर का मोबाइल डेटा और सरकारी गाड़ी का ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया। फॉरेंसिक तहकीकात में मुल्जिम के कत्ल में मुलव्विस होने की निशानदही हुई।
ملک بھر میں رواں سال کی آخری انسداد پولیو مہم کا آغاز 4.5 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر میاں والی حافظ آباد سرگودا پشاور استور سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں بچوں کو پولیو ویکسین پلائی جا رہی ہے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کراچی میں انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا کہا پاکستان اور افغانستان کے علاوہ کسی اسلامی ملک میں پولیو کا مرض نہیں پولیو کا خاتمہ حکومت کی اولین ترجیح ہے رواں سال اب تک پاکستان میں 30 پولیو کیسز رپورٹ ہوئے چینی سستی ہو گئی کرشنگ سیزن شروع ہونے پر کراچی کی ہول سیل مارکیٹ میں 1 کلو چینی کی قیمت 6 روپے کم ہو کر 146 روپے ہو گئی 1 دسمبر سے اب تک 1 کلو چینی 40 روپے سستی ہو چکی ماہرین کا اندازہ ہے کہ اگر حکومتی اقدامات درست رہے تو چینی 100 روپے فی کلو سے نیچے آ سکتی ہے یوٹیوبر رجب بھٹ اور ندیم مبارک کے جوئے کی ایپ پروموشن مقدمے میں 6 جنوری تک عبوری ضمانت منظور سیشن کورٹ لاہور نے دونوں ملزمان کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دے دیا این سی سی آئی اے نے ملزمان پر مقدمہ درج کر رکھا ہے سیالکوٹ میں جھولا ٹوٹنے سے 2 بچیوں سمیت 3 بچے زخمی ہو گئے پولیس کے مطابق حادثہ کوٹلی لوہارا روایتی میلے میں پیش آیا جھولے کے کیبن ٹوٹنے کے بعد بچے جھولے پر لٹک کر نیچے گر گئے جھولا مالکان اور آپریٹر گرفتار مقدمہ درج ڈی پی او کا واقعے پر نوٹس اے ایس آئی کو معطل کر دیا اسلام آباد میں ٹریفک پولیس اہلکاروں پر تشدد کرنے کے ملزم عاقب خان کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی اسلام انسداد دہشت گردی عدالت کے سامنے پروسیکیوٹر نے وکیل صفائی کی اس دلیل کی مخالفت کی کہ ملزم برطانوی شہری ہے اور اسے پاکستانی قوانین کا پتہ نہیں پروسیکیوٹر نے کہا غیر ملکیوں کو پاکستانی قوانین کی زیادہ پاسداری کرنی چاہیے ملزم کے پاس موجود اسلحہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ٹریفک اہلکار کو جان سے مارنا چاہتا تھا ملزم نے I-8 مرکز کے عوامی مقام پر خوف و ہراس پھیلایا جس پر دہشت گردی کے دفاع بنتی ہے عدالت نے دلائل سننے کے بعد ملزم کی درخواست سے ضمانت مسترد کر دی میاں والی کے جناب راج داؤد ٹول پلازا پر کار سوار پر تشدد کی ویڈیو سامنے آ گئی عینی شاہدین کے مطابق شہری اسلام آباد کا مکین تھا راستہ بھٹکنے پر 4 بار ٹول پلازا سے گزرا اور ٹیکس ادا کیا آخری بار ٹول ٹیکس میں رعایت مانگنے پر عملے نے اسے تشدد کا نشانہ بنا دیا ٹول پلازا اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج گورنر سندھ کامران خان ڈسوری کی پاکستان میں شام کے سفیر سے ٹیلی فون پر گفتگو سڈنی میں لوگوں کی جانیں بچانے والے شامی شہری احمد الاحمد کی تعریف شامی سفیر ڈاکٹر رمیز کا گورنر سندھ سے اظہار تشکر کہا ملاقات کے لیے جلد کراچی آئیں گے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تاریخی دن 100 انڈیکس نے 1,71,000 کی سطح عبور کی انڈیکس پہلی بار 876 پوائنٹس اضافے سے 1,70,741 پوائنٹس پر بند ہوا جرمن حکومت کا افغان پناہ گزین پروگرام فوری ختم کرنے کا اعلان جرمنی نے فیصلہ افغان مہاجرین کے جرائم میں ملوث ہونے اور سنگین سیکیورٹی خطرات پر کیا جرمن میڈیا کے مطابق جرمنی نے 640 افغان پناہ گزینوں کو ملک میں داخلے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا افغان طالبان کی شدت پسندانہ پالیسیوں نے عالمی برادری کو افغانستان کے ساتھ سفارتی تعلقات محدود کرنے پر مجبور کر دیا عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق 2024 میں جرمنی نے 28 جبکہ 2025 میں 81 مجرمانہ کارروائیوں پر افغان باشندوں کو ملک بدر کیا تھا یوکرینی صدر زیلنسکی نے مضبوط سیکیورٹی ضمانتوں کے بدلے نیٹو رکنیت کی دیرینہ خواہش ترک کرنے کی پیشکش کر دی کہا مغربی ممالک مضبوط سلامتی کی ضمانت دیں تو یوکرین نیٹو میں شمولیت کی خواہش سے دستبردار ہو جائے گا صدر زیلنسکی کا کہنا تھا کہ امریکہ اور یورپ کے کچھ شراکت داروں نے نیٹو میں شمولیت کی حمایت نہیں کی برلن میں امریکی اور یوکرینی وفود کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور ہوا یوکرینی مذاکرات کار کا کہنا ہے کہ امریکہ سے بات چیت میں روس یوکرین امن معاہدے پر حقیقی پیش رفت ہوئی ہے نیو یارک کے ٹائم سکوائر میں پی ایس ایل کے رنگ بکھر گئے ایونٹ کی ٹرافی کی نمائش ہوئی شدید سردی کے باوجود فینس کی بڑی تعداد ٹائم سکوائر پہنچی ٹرافی کو خصوصی بس کے ذریعے ٹائم سکوائر لے جایا گیا پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی پی ایس ایل کے سی ای او سلمان نصیر قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی شان مسعود سلمان علی آغا فہیم اشرف سائم ایوب سعود شکیل اور ابرار احمد بھی اس موقع پر موجود تھے فینس نے کھلاڑیوں اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کے ساتھ تصاویر بنوائی
ٹیسٹ کپتان شان مسعود سے کنسلٹنٹ انٹرنیشنل کرکٹ اینڈ پلیئرز افیئرز مقرر کرنے کی پیشکش واپس لینے کا امکان. ذرائع کے مطابق شان مسعود کی ٹیسٹ کرکٹ کی مصروفیت پیشکش واپس لینے کی وجہ بن رہی ہے. شان مسعود کے لیے کرکٹ کے ساتھ کنسلٹنسی لے کر چلنا مشکل تھا. شان مسعود کو اکتوبر میں کنسلٹنٹ بنانے کی زبانی آفر کی گئی تھی. اور پاکستان کے سٹار فاسٹ بولر شاہین آفریدی بگ بیش ٹی20 لیگ میں اپنے ڈیبیو کو خوشگوار نہ بنا سکے. برسبین ہیٹ کی جانب سے کھیلنے والے شاہین آفریدی نے میلبورن رینی کے خلاف میچ میں اپنے سپیل کے تیسرے اوور میں بیٹرز کو 2 بیمرز کرائے، جس میں امپائرز نے انہیں میچ میں مزید بولنگ کرانے سے روک دیا. شاہین آفریدی نے میچ میں 2.4 اوورز میں 43 رنز دیے اور کوئی وکٹ حاصل نہ کر سکے. پاکستان کے ایک اور سٹار کھلاڑی محمد رضوان بھی BBL میں اپنے ڈیبیو کو یادگار نہ بنا سکے. میلبورن کی نمائندگی کرنے والے محمد رضوان نے 10 گیندوں پر صرف 4 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے. میچ میں میلبورن نے مقررہ اوورز میں 5 وکٹ پر 212 رنز بنائے.